صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 حلال، جھوٹ والی نہیں، کھوٹ والی نہیں، خیانت والی نہیں، حرام چیز نہیں، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، اس کا پروفٹ بھی حرام ہے۔ جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا، چیزیں آ جائیں گی، چین نکل جائے گا۔ 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا، اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے، اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے، بہت بڑی پوسٹ پر تھے۔ جب وہ مر گیا، ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے، میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ، میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے۔ تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا۔ تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی، پھر ہمارا گھر بھی دین ہے، گھر کی زندگی دین ہے۔ میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی۔ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر، مقام محمود کا ٹائٹل لے کر، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر، نبیوں کی سرداری کا صحرا باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ 9 بیویاں ہیں، 9 اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، کوئی پھٹ گیا ہے خود سی رہے ہیں، جوتا پھٹ گیا خود ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، چھوٹی عمر تھی نا، تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے، تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے، بتا گئے۔ اور نے فرمایا، مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ کیوں